بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے، میرا خیال 1 مہینہ پہلے، میں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی جو کافی بعد میں وائرل بھی ہوئی۔ لوگ اس میں سے اس کے چھوٹے کلپ لگا کے تو مختلف جگہوں پہ شیئر کرتے رہے۔ اس میں نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی یہ کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ درست اور ملک کے مفاد میں ہے، اور جو ہماری اپوزیشن کا بیانیہ ہے یا جو وہ بیانیہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ دھوکے کا بیانیہ ہے اور پھر سازش کا بیانیہ ہے۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ بیرونی قوتیں، ان کے اعلی کار بن کے یہاں کے لوگ اپنی کرپشن، اپنی غلط کاریاں، ان کو چھپانے کے لیے، ان کو دھونے کے لیے اپنے ہی ملک کے لیڈرز کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بکاؤ مال بھی تھا جو کہ MNAs MPs بکے، ان کو عزت راس نہ آئی۔ بڑے باعزت تھے وہاں پہ، لیکن عزت راس نہیں آئی، اور بالآخر وہ اپنی اپنی قیمتیں وصول کرتے رہے۔ کرپٹ مافیا جس کے پاس پیسہ بہت تھا وہ خرید سکتی تھی، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پیسہ باہر سے بھی آیا ہوگا، اور کرپٹ مافیا نے باہر کی قوتوں کا اعلی کار بن کے یہاں پہ ایک ٹھیک ٹھاک چلتی حکومت کو اٹھا کے باہر کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ جو بھی لوگ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، عمران خان کی غلطیاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن بہر صورت ایک صاف نیت تھا آدمی جو کہ ملک کے لیے بہتری کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نے کہا کہ جو لوگ بھی اس کو دھوکہ دیں گے، چھوڑیں گے، وہ بعد میں نشان عبرت بنیں گے، اور وہ بے توقیر بھی ہوں گے، بے عزت بھی ہوں گے۔ اب ان میں سے اکثر جو بکے وہ لوگ، وہ اکثر اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا رہے۔ اگر جائیں تو وہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہیں ان کے مقابلے کرنے کے لیے، اور ایک آدھ جو گیا ہے وہاں پہ، اس کی وہاں پہ لوگوں نے پٹائی کی ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ معاشرہ جب ہوش میں آئے گا تو تب ہی جا کے برائی کا خاتمہ ہوگا، ورنہ تو ہم سارے ان کے ہاتھ میں کھلواڑ بنے رہیں گے۔ جب جی چاہیں اپنی قیمت وصول کرنے، ووٹ آپ سے لیں، قیمت وصول کریں اور اٹھا کے حکومت کا تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں میں شعور آنا چاہیے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ شعور بیدار ہو۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو کچھ ہوا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ مجھے اس چیز کا دکھ بھی بہت ہوا۔ شہباز شریف اپنا ڈیلیگیشن لے کے تو سعودی عربیہ پہنچے، تو وہاں پہ پہلے تو ایئرپورٹ پہ جو ریسیپشن ہوئی، کھینچا تانی، مار پیٹ بھی ہوئی، چور چور کے نعرے لگے، اور پھر مسجد نبوی میں آپ سوچئے کہ جن لوگوں کے اوپر لعن طعن ہوئی خانہ خدا میں، نبی اکرم کے روضہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوچئے کہ ان کے لیے کتنی بڑی عبرت کا مقام ہے یہ۔ بہت ہمارے ملک میں بہت دفعہ اس طرح کی باتیں ہوئیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوٹ کے لے گئے، خاص طور پہ عمران خان یا اس کے جلسوں میں ہوتا تھا، لیکن یہ قوم کو ہمیشہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نظام سارا کرپٹ کیا ہوا، انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے، اور وہ نظام ان کے قبضے میں ہے۔ آج دن تک یہ عدالتوں کے ذریعے بچتے بچاتے نکل جاتے نہیں، عدالتیں تو بنی انہی کے لیے ہیں۔ اور پھر پولیس ہو، کوئی محکمہ ہو جس نے تحقیق کرنی ہے، وہ تو ان کے چہرے چانٹے ہیں، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا پاکستان میں آپ دیکھیے کہ کوئی سزا کا تصور ہے ہی نہیں میگا کرپٹ آدمی کے لیے، کوئی سزا نہیں۔ اور اکا دکا اگر یہاں پہ کبھی کسی نے کوئی آواز نکال بھی دی کہ جی یہ چور ہے، فلاں ہے، تو اس کا یہ منہ کالا کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور عوام کو، آپ کو، مجھے، سب کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔
لیکن وہ اللہ ہے دیکھنے والا. سارا عزت اور ذلت اس مالک کے پاس ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر، ویون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے اس کے باہر چور، غدار یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے بچے باہر آنے سے کتراتے ہیں، باہر پاکستانیوں کو فیس نہیں کر سکتے. کیا فائدہ اس دولت کا؟ اس سے کہیں بہتر ہوتا یہ سرخرو ہو جاتے کہ وہ دولت جو لوٹی ہوئی ہے وہ قوم کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ آئندہ سے ہم ایک ایماندارانہ لیڈرشپ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اللہ بھی راضی ہو جاتا جب آپ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی. وہ تو بخشنے والا ہے، تو فوراً بخش دیتا ہے انسان کو اگر سچے دل سے معافی مانگی ہو. لیکن جو آج کا نقشہ تھا وہ تو دل دہلا دینے والا تھا. مجھے حقیقتاً بڑا دکھ ہوا کیونکہ بالآخر یہ لوگ جو تھے وہاں پہ جو بھی تھے پاکستانی، اور ان کے ساتھ جتنا کچھ ہوا وہ در حقیقت ہمارے ملک کی بدنامی تھی. باہر کا میڈیا اس کو اچھالے گا. دکھ اس بات کا ہے کہ ہم سارے پاکستانی یہاں بار بار یہ رونا روتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ کرپٹ ٹولے کو حکومت مت دو، ان کو نہیں ملنی چاہیے. رونا روتے رہے پاکستانی کے. دیکھیں 34 کی وزارت، 34 آدمی آپ نے منسٹر رکھے ہیں، 24 اس میں سے ضمانت پہ ہیں. پرائم منسٹر جس کے اوپر ابھی جس کو انڈائٹ کرنا ہے عدالت نے، فرد جرم عائد ہونی ہے اس پہ. کیا عزت ہے اس ملک کی؟ کیا دنیا سوچتی ہوگی؟ اور کیا اس قوم کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہوگا کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ان کو سوائے کرمنلز کے اور کوئی نہیں ملتا کہ اپنے اوپر یہ حاوی کر لیں کہ ہم کرمنل ہیں، سارے چور ہیں، تبھی ہمارے اوپر حکمران بھی ویسے ہی آتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا یہ اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آپ نے دیکھ لیا. اور مجھے ڈر یہی ہے کہ پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں، جہاں جہاں یہ جائیں گے ڈیلیگیشن ہمارے، جب بھی کبھی یونائٹڈ نیشن جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، ان کو بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اور ہمارے ملک کا بھی منہ کالا ہوگا. یہ مقام عبرت ہے کہ آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اختیارات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے پلے. وہ رب العالمین نے چھین لی، آپ سے لے لی ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ رب العالمین نے آج واضح کر دیا کہ آپ اس عزت کے حقدار نہیں ہیں، وہ آپ سے واپس لے لی. یہ وہ مقام عبرت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور ان کو نشان عبرت بنائے گا. کبھی تو ہماری دعائیں، ہمارے جذبات، ہماری جو محنت ہے یا جو کچھ بھی ہم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، کبھی تو رب العالمین اس کا اجر دے گا، سوچے گا. اور اجر یہی ہے کہ ہمارا ملک ان مسائل سے پاک ہو اور رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان چور چتر کرپٹ لوگوں سے ہماری جان چھڑائے اور کوئی اچھی مخلص لیڈرشپ یہاں پہ آئے جو عوام کے بارے میں سوچے، ملک کے بارے میں سوچے، اس ملک کے وقار کو بلند کرے اور اس ملک کے مفادات کے اوپر اپنی ہر پالیسی بنائے، نہ کہ ذاتی مفادات کے اوپر کہ آپ پالیسی بنتی ہے فورن پالیسی، امریکہ نہ ناراض ہو جائے، وہ کسی طرح خوش رہنا چاہیے، اپنے ملک کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کسی نے بھی دیکھا ہے لازماً اس کا دل لرز اٹھا ہوگا. رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو ایسی ذلت سے بچا کے رکھے، اپنی رحمت پہ رکھے، اپنے حفظ و امان میں، اور اپنی رحمت سے ہماری عزتیں محفوظ رکھے، پاکستان کی عزت محفوظ رکھے، پاکستان کے اوپر ایماندار لوگوں کو حکمرانی دے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.